السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت بلال حبشی کا اسلام کا قبول کرنا اور ان پر کفار کے مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایمان لانے سے قبل ایک کافر کے غلام تھے۔ آپ اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ حضرت بلال کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جاؤ، زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر آپ اسی حالت میں بھی احد 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 کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ رات کو آپ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے۔ اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کوشش میں رہتا کہ تکلیف دینے میں اس کا زور ختم ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں جب آپ کو دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکالیف پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، ان کو گلی کوچوں میں چکر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ آذان کی خدمت آپ ہی کے سپرد ہوتی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن باقی ہیں وہ اللہ کی راہ میں گزار دیں۔ اس لیے آپ انفال فی سبیل اللہ کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت حسن اور حسین نے آذان کی فرمائش کر دی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ حضرت بلال نے آذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور کے زمانے کی آذان کانوں میں پڑی تو کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد آپ واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال فرمایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔